الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يذوبها فيلبسها ويبتلى بالقمل ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے. قول محقق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اسی مہینے میں ہوئی. جو کوئی بھی مسلمان یا جو کوئی بھی حضور کا لایا ہوا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے واقف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اس سے باخبر ہونا ضروری ہے. ان واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے. دیکھو، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. عربی زبان ڈکشنری کے اعتبار سے اسراء کے معنی رات کے وقت لے کر چلنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حرم شریف سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہوا، اس کو اسراء کہتے ہیں. رات کے کچھ ہی حصے میں یہ سفر ہوا اور پھر مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان کی جو سیر ہوئی، اس سیر کو معراج کہتے ہیں. اسراء کا انکار کرنے والا کافر ہے اور معراج کا انکار کرنے والا فاسق ہے. چونکہ قرآن مجید کی آیت میں حق تعالی شانہ نے اوپنلی فرمایا کہ حضور کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ایک رات میں ہوا. کوئی اگر اس کا انکار کرے تو قرآن کی ایک مضمون کا انکار کرے، اس لیے وہ پورے قرآن کا منکر ہو جائے گا. قرآن کے ایک کلمے کا، کبھی قرآن کی کسی آیت کا انکار کفر ہے. احمدیہ کو کافر ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاتم النبیین نہیں مانتے، آپ کے بعد بھی وہ نبی مانتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آئی، مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کی
کچھ بحث ہو گئی احمدیہ عقیدہ رکھنے والے کے ساتھ، تو اس نے یہ کہا کہ مولانا صاحب نبوت تو ایک بہت اچھی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، تو اس کو تو زیادہ عام کرنا چاہیے۔ مولانا نے بتایا کہ بہت اچھی بات، یہ کیا ہے؟ جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، کہا یہ 100 کا نوٹ کا قیمتی ہے نہیں؟ کہا کہ ہاں۔ جب یہ قیمتی ہے تو ہر آدمی اپنے گھر میں چھاپنے لگے تو عام ہونا چاہیے، یہ قیمتی چیز ہے۔ کہا مولانا یہ تو قانون کے خلاف ہے، قانون کے خلاف۔ جب قانون کے خلاف ہے تو خدا کے قانون کے بھی یہ خلاف ہے۔ وہ جسے نبی بنائے وہی نبی، میں اور آپ بنا دے وہ نبی ہوگا؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور مہر آخر میں لگا کرتی ہے، اسٹیمپ آخر میں لگتا ہے، اور اس کے بعد کچھ لکھیں گے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ خیر، تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے وہ واقعات سمجھیں اور سنیں اور کچھ سبق حاصل کریں۔ معراج کا واقعہ کب آیا؟ پیش آیا نبوت کے 11ویں سال، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کڑی تکلیفوں سے دوچار ہو کر انتہا تک پہنچ گئے، تو اب تعالی شان نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ نبی ہو کر ان کو تکلیف کیوں ہوتی؟ صاف اور ستھری حدیث کے اندر، جس کو مستدرک حاکم میں، ابو یعلا نے اور بیہقی نے نقل کیا، ابن ماجہ نے نقل کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیف میں نبی ہوتے، سب سے بڑی کڑی آزمائش میں مبتلا انبیاء کرام ہوتے، ثم الصالحون، پھر نبیوں کے بعد جو جتنا نیک ہوگا اس پہ حالات آتے رہے، بعض روایت میں ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبی سے میچ کھائے گا، اپنی زندگی میں نبی کے ساتھ مشابہت رکھے گا، اس کے حالات آئیں گے۔ اس روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو فقیری اور غریبی میں ایسے مبتلا ہوئے کہ جن کے پاس صرف ایک جبہ ہوتا اور کچھ، صرف ایک جبہ۔ آج ہمارے پاس ایک کے پاس 10 جوڑی، 15 20 جوڑی، کہ ایک جبہ ہوتا اس کو کاٹ کر پھر پہنتے تھے، اور کبھی کبھی اسی جبے میں سوئیں یا پستو نام کی چیز ان کو لگ جاتی تھی جو کاٹتی۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ گزرے، حضور فرماتے کہ ان میں بعض تو ایسے تھے کہ ان حالات سے اتنے خوش ہوتے تھے کہ جتنے تم ان نعمتوں سے خوش نہیں ہو رہے، حتیٰ وَلَأَحَدُهُمْ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا لِبَلَائِ، مصیبت کی وجہ کو اتنے خوش ہوتے تھے کہ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ، تم لوگ بخشش سے اور نعمتوں سے جتنے خوش نہیں ہوتے، اس سے زیادہ وہ تکلیفوں سے خوش ہوتے۔ آج ہم ہیں کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف آ جاتی تو پھر ہم تو خدا کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اس کو بھی بے انصافی والا کہہ دیتے، حکومتوں کو تو نہیں چھوڑتے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کرائی، وہ رات کے کچھ حصے مکہ المکرمہ سے یروشلم مسجد اقصی، جو 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے میں آدمی پہنچ سکتا،
وہ رات کے کچھ حصے، اور پھر مسجد اقصی کے ساتوں آسمان کی سیر، وہ بھی اسی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے کرا۔ لیکن کب کرا یہ آپ نے سوچا؟ میرے لیے قصہ بیان کرنا آسان ہے کہ معراج کا واقعہ کیسا تھا، لیکن جب ہم ان حالات کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی آزمائش، بڑی تکلیفوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایام کاٹے جو معراج سے پہلے پیش آئے۔ طائف کا قصہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ طائف کے واقعے میں کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے کہ یہاں والے نہیں مانتے تو وہاں والے مانے۔ جب وہاں سے بھی نا امید ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے سب کے ساتھ بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ۔ 3 سال تک شیعہ ابی طالب کے اندر آپ کو رہنا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی آپ کے ساتھ، ابو طالب تھے آپ کے ساتھ، نہ کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتا، نہ کوئی کھانا پینا دے سکتا۔ 3 سال ایسے تھا۔ پھر حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ 3-4 دن کے بعد حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ایسے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا، اپنے پاس بلایا ان کو۔ ظاہری بات ہے کہ امتحان میں جب کامیاب ہوتا ہے آدمی تو اس کو پرائز دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتحانات میں مکمل کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو پیارے انداز میں بیان کرتا ہے، پیارے انداز میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے کر چلی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف۔ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہے۔ یہ سفر ہم نے کرایا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں اسٹرینج ہو، جہاں تعجب ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک تعجب کا واقعہ پیش آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ، اللہ کا بندہ رات کے کچھ حصے میں کتنا لمبا سفر طے کر کے آ جاتا ہے۔ وہاں سے آنے میں اتنا تعجب نہیں ہے جتنا جانے میں تعجب ہے، اس لیے کہ مخلوق سے نکل کر خالق کی طرف جانا ہے، یہ زیادہ تعجب کی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سبحان کے لفظ سے بیان کیا، سبحان الذی اسری۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تسبیح کے لفظ کے ساتھ اس واقعے کو جو بیان کیا تاکہ کوئی ذہن والا، کوئی خیالات کا مریض ہو تو وہ اپنے خیالات سے یوں نہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ خدا آسمان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ مکانات سے، کسی مکان کے ساتھ اللہ کو خاص نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی باڈی کے کسی پارٹ کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو کوئی عقل والا
الٹی عقل سے یہ سوچ سکتا تھا کہ حضور اوپر گئے تو نعوذ باللہ خدا اوپر میں ہوگا؟ اس لیے سبحان الذی سے شروع کیا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کا وقت اپنے نبی کے لیے انتخاب کیا، ملاقات کے لیے رات کا وقت، دن کے وقت میں نہیں. اور وہ بھی پیر کا دن تھا، رات پیر کی. یہ جو منڈے کا دن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہاں بہت زیادہ ہے. حضور کی پیدائش پیر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی پیر کے، معراج ہوئی پیر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا پیر کو، مدینہ المنورہ پہنچے وہ بھی پیر کو، اور دنیا سے حضور کی رحلت ہوئی، حضور نے پردہ کیا، اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ بھی پیر کو. سوچیے. اسی لیے علامہ سیوطی کا کہنا یہ ہے کہ موت کے لیے سب سے اچھا دن منڈے کا. ہم تو دعا کرتے ہیں جمعہ کی، کیونکہ حضور نے جمعہ کی فضیلت بتلائی کہ جو آدمی جمعہ کے دن گزرے گا اس کا حساب نہیں ہوگا. تو ہم تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، تو بھائی اپنا سوچیں گے کہ وہاں پکڑنا ہو. لیکن علامہ سیوطی فرماتے کہ حضور کے لیے اللہ رب العزت نے پیر کا دن منتخب کیا، اس لیے سب سے اچھا دن پیر کا. ایسے برکتوں اور اس کے اعتبار سے سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیر کو پیش آئے، منڈے کو پیش آئے. خیر دوسری بات یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے رات کا وقت منتخب کیا، دن کا وقت نہیں، تاکہ حضور کا سفر تو ہوا لیکن میرا اور آپ کا اس میں امتحان ہو جائے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. اس میں انتخاب تھا، اس میں امتحان تھا ایمان والوں کا. اسی لیے مکہ والوں سے جب حضور نے فرمایا کہ میں رات کو یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ لوگ کیسی بات ہے. اس لیے کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ کہا آپ کے ساتھی، کہا بالکل حق، انہوں نے جو کہا صحیح ہے. اگر وہ بتاتے ہیں تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. یہ ہے ایمان کا اب اسی لیے تو صدیق اکبر کا مقام اس امت میں سب سے اونچا ہے. لیکن افسوس کی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک دنیا میں کسی نے صدیق اکبر کے لیے کوئی دن نہیں رکھا. شہادت حسین کے لیے تو رکھا، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک اور ان کے لیے تو دن رکھے. لیکن جو اس امت کا دلہا ہے، امت کا جو بہت اونچے درجے کا آدمی، سارے نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. اس کے باوجود نہ ہم صدیق اکبر کو پہچانتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام کرتے ہیں. ایسے پروگرام کرنے سے وہ تھوڑی خوش ہو جائیں گے. آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں کرتے، تو کیا اس کا جواب نہیں. وہ پروگراموں سے خوش نہیں ہوتے. ہاں ان کی اداؤں کو کر، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہے، وہ قربانیوں کو زندہ کرو. ہاں اس سے ان کو ثواب ملے، کیونکہ ہم نے ان کی کاپی کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دن منا لو، جیسے کہ آج زندہ لوگ مدرس ڈے سے خوش ہو جاتے ہیں، مدرس ڈے سے خوش ہو جاتے ہیں، ویلنٹائنس ڈے سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ خوشی کے دن تھوڑی. مسلمان اس سے خوش نہیں ہوتا. مسلمان تو نیکیوں سے خوش ہوتا ہے، مسلمان تو اچھے اعمال سے خوش ہوتا ہے. ہم لوگ صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس سے تھوڑا کچھ ڈیکوریشن کر دیا، کچھ بڑا یہ کیک بنا دیا، خوش ہو. یہ کوئی خوشی کی چیز تھوڑی. خوشی کی چیز تو یہ ہے کہ جس سے نبی خوش ہو، جس سے اس کا رب خوش ہو، جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے وہ کرو. ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. بنا لیا، برتھ ڈے منا لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں.
سیدھی سادی زندگی پہ آ جاؤ. اگر سادگی پہ آؤ گے خدا کی قسم ہر اعتبار سے سکھی رہو. اور سادگی چھوڑ کر ادھر ادھر کے لباسوں میں جاؤ گے, ادھر ادھر کی چیزوں میں, تو کبھی خوشی نصیب نہیں. سمپل لائف جو نبی کی تھی اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی. کب کرائی؟ حضور اتنی ساری تکلیفوں سے گزر گئے, طائف میں تکلیف آئی اور مکہ والوں نے کتنا ستایا. 3 سال تک بائیکاٹ ہوا آپ کے ساتھ, ایک حصے میں بند رہے. بیوی کا انتقال, چچا کا انتقال, یہ سارے حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. اب آ سبحان الذی اسری بعبدی, واقع وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا. حضور کے لیے کوئی اور لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا, بندہ استعمال. بندہ ہونا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. کیا بندہ ہونا بہت بڑی کوالٹی. یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ عبدیت کا مقام رسالت سے بھی آگے ہو گیا, کیونکہ رسالت میں نبی خدا سے بندوں کی طرف آتا ہے اور بندگی میں بندہ ادھر سے ادھر جاتا ہے. ایسے دینی جتنے بھی اسٹیٹس ہے اس میں نبوت اور رسالت اعلیٰ درجہ ہے, لیکن جو صفات کے اعتبار سے جو بندہ ہونے کی جو صفت ہے, کوالٹی ہے, یہ کوالٹی بہت اونچی ہے جس میں بندہ خدا کی طرف متوجہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کا لفظ استعمال کیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے کر چلی. اور یہ کیسا سفر تھا؟ سپنے کا سفر. کوئی کہے کہ بھائی سپنے میں تو بہت کچھ دیکھ لیتے ہم لوگ, یہ سپنے کا سفر نہیں. شیخ اکبر نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپنے والی معراج تو کئی دفعہ ہوئی ہے, تقریباً 34 ٹائم ہوئی, لیکن بیداری کے اندر جسم کے ساتھ آپ نے جو سفر کیا وہ ایک مرتبہ کیا معراج کا. 27ویں رجب پیر کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر. اب حرم شریف یہ چھوٹی جگہ نہیں ہے, بہت بڑا حصہ پھیلا ہوا. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن, حضرت ابو طالب حضور کے چچا کی بیٹی ہے. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور تشریف لے گئے تھے رات کو, اور عشاء کے بعد 2 رکعت جو آپ کی سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت, ہاں وہ 2 رکعت پڑھ کے آپ سو گئے. اس کے بعد 3 فرشتے آپ کے پاس تھے, جبرائیل, میکائیل اور اسرافیل. یہ 3 ہیں. اور عام راستے سے جو جاتے تھے وہی نہیں, اوپر سے دیوار میں اوپر کے چھت میں سے آئے. یہ ان کی آمد خود بتا رہی تھی کہ آج کچھ نیا ہونے والا ہے. ہمیشہ دروازے سے آتے, اس دفعہ دروازے سے نہیں آئے بلکہ اوپر چھت پھٹی اور چھت میں سے آئے. جبریل امین نے اپنے پر کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور اٹھایا. جبریل امین سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کو بلایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور آپ کو چلنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز کے بعد بعض روایت میں ہے کہ حرم شریف میں تشریف لائے, حتیم کے اندر آئے, مختلف اقوال ہیں. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جیسے میں نے کہا بیداری کا, کوئی سپنے کا نہیں, کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے عبد کے ساتھ, اور بندہ کی روح کا نام نہیں ہے. آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح جاتی ہے, کہیں بھی جا سکتی ہے.
لیکن بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جسم باڈی اور روح دونوں کے ساتھ مل کر بندہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا, بندہ میں جسم بھی تھا روح بھی تو دونوں کے ساتھ. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائے. براق سواری, تو سواری پہ روح کو بٹھایا جائے گا, روح کو تھوڑی بٹھایا, جس میں بیٹھے گا. سواری پر کون بیٹھتا ہے؟ جس میں بیٹھتا ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے تشریف لے جاتے. سوال یہ ہے کہ جبریل امین حضور کے ساتھ بیٹھے تھے سواری پر یا نہیں بیٹھے. اور دوسری بات یہ کہ گھوڑا نہیں لایا گیا. سفر کے لیے تو گھوڑا اچھا ہوتا ہے, براق لائے. اس کا جواب یہ ہے کہ برق کے معنی بجلی, برق کے اندر چمکنے کا بھی معنی ہے. اور گھوڑا استعمال ہوتا ہے جنگ کے موقع پہ, لڑائی کے میدان میں اس کو لے جایا جاتا ہے. یہ کوئی لڑائی کے میدان میں نہیں جانا ہے, یہ تو محبت کے منزل ہے, وہاں پہنچنا ہے. تو محبت کے لیے تو وہی کلر بھی ہوگا اور وہی جانور بھی ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر تشریف لے کے. 3 فرشتے تھے, ایک ساتھ میں, ایک آگے اور ایک پیچھے. اس نے لگام پکڑی اور اتنا تیز رفتار وہ براق تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں پہ قدم ہوتا تھا, جہاں نظر پڑتی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ حضور کو ایسے ہی اٹھا لیتے, بلا دیتے, فرشتے کو کیسے اٹھا نہیں. اگر یہ سفر ایسا ہی ہوتا تو پھر اس سفر کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا, لوگوں کے پاس کوئی سوال نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا دیکھا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا تو ان کے دماغ میں سوال ہے کہ اچھا مسجد اقصیٰ میں یہ چیز کہاں پر ہے, بعد میں چل کے بات آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بتایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا اپنے نبی. سب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے کر چلی مسجد حرام سے لے کر اس مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہے. مسجد اقصیٰ ہاں بڑی برکت والی جگہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں وہاں دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور دینی برکتیں بھی ہیں. اس لیے کہ نبیوں کا وہاں جب رہنا ہوا تو وہی بھی وہاں آتی تھی, فرشتوں کا اترنا آنا جانا ہوتا تھا. اور نبیوں کی عبادت گاہ, وہاں نبیوں نے عبادت کی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ایک زمانے تک وہاں انبیاء کرام رہے اور نہریں اس کے آزو بازو, درخت و نباتات, پھلدار درخت, زیتون جو ہے وہیں سے زیادہ ہوتا ہے. دمشق ہے, اردن ہے, فلسطین ہے, یہ سب اسی کے ایریے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے الذی بارکنا حولہ. کیوں یہ سفر کرایا؟ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں. نبی بے مثال تو نشانیاں بھی بے مثال دکھائی ہو, بے مثال دکھائی. سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھاتے, ملکوت.
لیکن حضور کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی نشانیاں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ جو قلم چل رہے تھے تقدیر کے لکھنے والے جس کو سریم الاقلام کہتے ہیں، وہ حضور نے سنا، وہ بیری کا درخت ہو، سدرۃ المنتہا جس کو کہتے ہیں فرشتہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا، حضور اس سے بھی آگے گئے، اور پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی چیزیں وہاں پر دکھائی۔ بیت المقدس جیسا لمبا سفر ایک مہینہ جس میں لگتا تھا وہ تھوڑے وقت میں حضور تشریف لے گئے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر شروع ہوا ہے تو جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ تھے، اور سفر سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا جبریل سے کہ جبریل کیا بات ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ محمد تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس تاکہ میں آپ کو لے چلوں اس رات کے اندر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اعزاز بخشے گا، وہ عزت بخشے گا کہ آج تک کسی نبی کو نہیں بخشی، اور آپ کے بعد کسی کو وہ اعزاز بخشا نہیں جائے گا۔ جب سفر شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہارٹ آپریشن ہوتا ہے، سب کچھ قدر اس کو کہتے ہیں، حضور کا سینہ چیرا گیا، جبریل امین نے حضور کے سینے کو پھاڑا اور زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا سینہ مبارک 3 مرتبہ چیرا گیا ہے، میرا اور آپ کا سینہ الگ ہے، اور نبی کا جو سخت صدر جس کو کہتے ہیں وہ الگ ہے۔ جب بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے اس وقت آپ کے سینے کو چیرا گیا، وہ بچپنا اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ جب آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم دیا گیا 40 سال کی عمر میں، اس وقت بھی آپ کے سینے کو چیرا گیا، اور یہ معراج کا سفر ہوا ہے اس میں 3 مرتبہ حضور کے سینے کو چیرا گیا، اور ہر ایک کی حکمت الگ۔ بچپن میں آدمی میں بچپنا ہوتا ہے، کھیل کود کا ایک ذوق ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر سے ساری چیزیں بچپن کی ہو سکتی ہے، شیطان کچھ حصہ لے سکتا ہے، سب نکال لیا بچپن میں اور پھر بند کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ پر وحی آئی، وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اس وقت حضور کے سینے کو اس لیے چیرا گیا تھا تاکہ رسالت کا بوجھ حضور برداشت کر سکے۔ رسالت نبوت وحی کا ایک بوجھ ہوتا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے کہ جس کی ران پہ حضور کا سر مبارک ہوتا اور وحی آتی تو جیسے ران پھٹ جائے، جس اونٹنی پہ اگر وحی آئی تو اونٹنی ایسی ہو جاتی، وحی کا بوجھ ہوتا، تو وہ بوجھ کیسے برداشت کریں؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو چیرا اور اس میں سے زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں چیزیں بھر دی گئی۔ تیسری مرتبہ یہ جب معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے اس وقت ابھی جبریل امین نے حضور کے سینے کو چیر کر اسرار الہیہ اور کلمات ربانیہ ڈال دیا، کیونکہ ابھی تو سفر ہونے والا ہے۔ اور ہم دنیا کے اندر جب کسی ملک کا سفر کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے لگا دیتے ہیں انجیکشن کے وہاں آپ کو کچھ نہ ہو۔ یہاں کچھ ہونے والا تو نہیں ہے، لیکن وہاں سے جو ملنے والی باتیں ہیں، اسرار راز کی باتیں اور علوم و معارف اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے اس کو لینا ہے، تو اس کے لینے کی صلاحیت ہو جائے، اسی لیے جبریل امین نے سینے کو چاک، اور سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق کے اوپر تشریف لے گئے۔ شروع میں وہ براق تھوڑا شیخی کر رہا تھا، ظاہری بات ہے جتنے بڑے نبی سارے نبیوں کے سردار ان پہ سوار ہو رہے تو اس کو بھی تو کچھ فخر ہوگا۔
تو کچھ کرنے لگا، جبریل نے کہا کہ تجھے پتا ہے آج تک ایسا مشرف اور معزز آدمی تیرے اوپر سوار نہیں ہوا۔ تو پھر براق ٹھیک ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر شروع ہوا تو جبریل امین نہیں بیٹھے آپ کے ساتھ، جیسے بعض علماء فرماتے ہیں۔ اب جب چلے ہیں تو پہلے ایک زمین آئی جس کو مدین کہتے ہیں، وہاں پر جبریل امین نے کہا کہ آپ یہاں اتر جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، پوچھا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ نہیں، بتایا کہ یہ مدین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس درخت کے پاس گئے تو وحی آئی، کہا یہ وہ جگہ ہے۔ یہاں سے پھر آگے سواری پر تشریف لے گئے، آگے ایک جگہ آئی، کہا یہاں اترو 2 رکعت یہاں بھی پڑھو۔ جب 2 رکعت پڑھی، پوچھا یہ کون سی جگہ آپ کو پتا ہے؟ کہا نہیں، کہ یہ بیت الحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں پہ ہوئی، کہ یہ وہ جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے اوپر بھی 2 رکعت پڑھی۔ جب آگے چل رہے تھے تو ایک جن کچھ آگ لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو جبریل امین نے حضور کو ایک دعا بتائی، جس کو روح البیان کے اندر لکھا کہ یہ دعا پڑھو۔ حضور نے یہ دعا پڑھی تو وہیں سے خاک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ تشریف لے گئے آگے تو آگے چلتے ہوئے سیدھی جانب سے پکارنے والے نے پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ نہیں فرمائی۔ جبریل امین سے پوچھا کہ ادھر یہ کون؟ کہا یہ یہودی ہے، آپ کو بلانا چاہتا، اگر آپ ان کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی طرف ہو جاتا، یہودیت کی طرف چلا جاتا، تورات کی فالو کرنے لگتا۔ پھر آگے چلے تو لیفٹ سائڈ کے اندر ایک آدمی نے پکارا، حضور نے ادھر توجہ نہیں کی، پوچھا کہ یہ کون تھا؟ بتایا کہ یہ نصرانی تھا، اگر آپ ان کی بات کو مان لیتے، ادھر توجہ کرتے تو آپ کی امت ادھر انجیل کو پڑھنے لگتی اور ادھر مائل ہو جاتی۔ اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، دیکھتے کیا کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر بویا جاتا ہے اگتا ہے، بویا جاتا ہے اگتا ہے، اتنا نکلتا ہے، پیداوار ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے والے، جہاد کرنے والے یہ لوگ ہیں، اللہ کے لیے جان دینے والے لوگ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ 700 گنا سے زیادہ رکھا ہے۔ کہا یہ ان کو دکھایا، حضور کو دکھایا گیا۔ پھر آگے کا جو سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے دھیرے دھیرے، روایت کے مطابق مجاہدین کو پہلے دیکھا اور پھر یہودی اور نصرانی کو بعد میں دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو میرا ابھی تو اسرا چل رہا ہے، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اسرا کا سفر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا ہے، وہ قرآن سے ثابت، اس لیے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، جسے قرآن کی آیت کا انکار ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ مسجد اقصی سے اوپر کا جو سفر حضور نے کیا ہے وہ ایسی معتبر حدیثوں سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، وہ بے دین کہلاتا ہے، مبتدی کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سفر ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ دوسرے جمعہ کے اندر بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرماوے اور آپ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے آپ کے لائے ہوئے طریقے کو دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔